MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ محترم بزرگوں، دوستو، قرآن پاک اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا معجزہ ہے اس امت کے لیے، جس معجزے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ سارے انبیاء جنہیں بھی معجزات دیے گئے، وہ سارے معجزات ان نبیوں کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کی شکل میں، اللہ نے اس معجزے کو معجزے کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اب اس کا سمجھنا بھی معجزہ، اس کا پڑھنا بھی ایک معجزہ ہے، اس کی تشریح کرنا، اس کا ترجمہ کرنا، اس کی ترجمانی کرنا، یہ سب معجزات میں شامل ہیں۔ ورنہ قرآن پاک عربی زبان میں اور دنیا کے تمام زبانوں میں جس کا ترجمہ کیا گیا، شاید دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہو کہ دنیا کی دیگر زبانوں میں اس تعداد میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہو جیسا کہ قرآن پاک کا کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ ہر کس و ناکس اس بات کی اگر کوشش کرتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، تو اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ اسی کو توفیق دے کر قرآن پاک کی اس خدمت میں ایسا لگا دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور جو انسان اس قرآن کی خدمت میں لگ جاتا ہے، قرآن کے صدقے میں اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کہ ہمارے محترم شکیل بھائی، جن کو ہم لوگوں نے اس کام سے پہلے، اس خدمت سے پہلے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ اور قرآن پاک کی برکت ہے کہ آج شکیل بھائی کی محنت اور شکیل بھائی کی محنت علماء کرام کی نگرانی میں، اور اس کا نتیجہ پورے سرزمین اڑیسہ کے تمام اکابر علماء کی موجودگی میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کا ایسا معجزہ جس امت کو دیا گیا ہے، اگر وہ امت اس کو معجزے کی حیثیت سے سمجھتی رہے گی اور پڑھتی رہے گی، تو انشاءاللہ قیامت تک اس قرآن پاک سے اللہ اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ حالات کا مقابلہ، حالات کے چیلنج کا مقابلہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں اس امت کے لیے کہ قرآن کو چھوڑ کر حالات کا وہ مقابلہ کر سکے۔ حالات کا اگر مقابلہ کرنا ہے، آج یا کل یا ماضی میں کیا گیا، ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا قرآن پاک کو اپنا کر، قرآن پاک کی رہنمائی میں قرآن پاک کو اپنا دستور بنا کر، دستور حیات بنا کر زمانے کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا گیا۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو جب چیلنج کے طور پر زمانے کے سامنے پیش کیا گیا، تب زمانے کے ہر حالات نے مسلمانوں کے سامنے سپر ڈال دیے۔ جب مسلمانوں نے قرآن کو چیلنج کی شکل میں پیش کیا، اور جب مسلمانوں نے معجزے کے طور پر قرآن کو اپنایا، تب جا کر اللہ نے حالات کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو اس طرح ہتھیار کے طور پر دیا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے امت ہر موڑ سے نکلتی رہی اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہوتی رہی۔ آج اس دور میں جبکہ ہر اعتبار سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے ایک معجزے کو، اس کے ایک حرف کے معجزے کو زمانے کے سامنے بطور چیلنج کے پیش کریں، اس شکل میں پیش کریں جیسا کہ ہمارے نبی نے مکہ المکرمہ کے اندر پیش کیا تھا، چیلنج کے ساتھ پیش کیا تھا، اور اس زمانے کے فرعون ابو جہل اور ابو لہب وہ خاموش ہو گئے تھے، سرنگوں ہو گئے تھے۔ آپ کے اس چیلنج کے سامنے آج بھی
ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کو اپنا لیا اور قرآن کے اس معجزے کو اپنا لیا, معجزے کے طور پر اپنا لیا, تو انشاءاللہ زمانے کے تمام فرعونہ ہمارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تمام علماء کرام اس جانب قدم بڑھائیں گے اور قرآن کے اس ترجمے کو عام کریں گے. ہماری اکثریت آج جو سرزمین اڑیسہ کے اندر ہے, 99% مسلمان اڑیسہ کے اردو زبان نہیں جانتے, اردو زبان نہیں جانتے, اور خاص طور پر جدید تعلیمی یافتہ طبقہ آج کے دور کا جو اردو سے ناشنا ہوتا جا رہا ہے, مسلمان اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے, جس کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے, فکری ارتداد, اعتقادی ارتداد, اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے اس ترجمے کو ہر انسان تک پہنچایا جائے. اس میں اور بھی غور کیا جا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شکیل بھائی نے حق ادا کر دیا. کوئی زمانے میں ایسا پیدا آج تک نہیں ہوا جس نے کبھی کہا ہو کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا, نہ سمجھنے کے اعتبار سے, نہ ترجمے کے اعتبار سے, نہ تشریح کے اعتبار سے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور نہ قیامت تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ لیکن اس پر غور کیا جائے, اس کو عام کیا جائے اور اس کو نئی نسلوں تک پھیلانے کی بھرپور کوشش کی جائے. وما علینا الا البلاغ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.